على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. حمد کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں اور سبھی حضرات مل کر کے پڑھیں. تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا. تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا. ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبا تیرا. ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبا تیرا. اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو. اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو. شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا. شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا. تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا. میں گناہگار سہی مجرم و بدکار سہی. میں گناہگار سہی مجرم و بدکار سہی. چاہے جیسا بھی سہی ہوں تو خدایا تیرا. چاہے جیسا بھی سہی ہوں تو خدایا تیرا. تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے کہ جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے. کہ جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے. کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ
دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے کہ جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو بھی حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں حضور ان کو مدینہ بلائے بیٹھے ہیں اور کوئی آ کر کے کہہ گیا میرے کانوں میں حضور محفل میں تشریف لائے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ منقبت حضور غوث پاک کے چند شعر ملاحظہ فرمائے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا ان دادے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا جمیل قادری سو جا سے قربا اعلی حضرت پہ جمیل قادری سو جا سے قربا اعلی حضرت پر بنایا جس نے تو جیسے کو بندہ غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا
محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا اپنی غلامی کا اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے چند اشعار سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں سبھی حضرات محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں اور ہو سکے تو مل کر کے ساتھ پڑھیں ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا
مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، چل کھانا سنا خوابوں میں چہرہ تیرا، چل کھانا سنا خوابوں میں چہرہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ الخصائص الکبریٰ کے بیان سے جو ہم حدیث پاک روزانہ گھر میں بیان کرتے ہیں، تو ان حدیث پاک کا سلسلہ جو ہے سرکار کے جسد اطہر اور آپ کے لباس مبارکہ پر مکھی کا نہ بیٹھنا، اس کے بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفا میں ذکر کرتے ہیں کہ سرور کون و مکان ہادیے انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد مبارک پر، یعنی آپ کے بدن مبارک پر مکھی نہ بیٹھتی تھی۔ یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ایک دوسری حدیث روایت کرتے ہیں کہ ابن سبا رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص میں اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک پر مکھی کبھی نہ بیٹھی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ جوں کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچاتی۔ اور اگلی حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک زلف مبارک کے بارے میں کہ سعید بن منصور ابن سعد، ابو یعلا حاکم اور ابو نعیم رحمہم اللہ عبد الحمید بن جعفر سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی. انہوں نے ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا. بالآخر ٹوپی مل گئی. پھر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا. پھر سر مبارک کا حلق کیا تو لوگ بے تابانہ آپ کے منہ مبارک کی جانب جو ہے نا دوڑنے لگے. یعنی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کو لینے کے لیے دوڑنے لگے لوگ کہ آقا علیہ السلام ہمیں یہ منہ مبارک عطا فرما دے. تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے پیشانی مقدس کے بالوں کو حاصل کر لیا. فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. فرماتے ہیں کہ میں نے وہ منہ مبارک حصول برکت کی خاطر اپنی ٹوپی میں رکھ دیے. اس کے بعد ان منہ مبارک کی برکت کا یہ عالم تھا کہ میں ٹوپی پہن کر جس جنگ میں بھی شریک ہوتا تو اللہ رب العزت مجھے فتح و نصرت عطا فرماتا. یہ سرکار کے بال مبارک کی برکتیں ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی آگے خون مقدس آقا علیہ السلام کے شان اعجاز کو بیان کرتے ہوئے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پچھنے لگوا رہے تھے. جیسے آج کل وہ ٹیوب لگوا کر کے حجامہ جو کرواتے ہیں اس طرح آقا علیہ السلام پچھنے لگوا رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور اسے ایسی جگہ بہا دو, ایسی جگہ پہ اسے رکھ دو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے اس خون کو رکھتے ہوئے. واہ رے واہ, یہ ہوتے ہیں عاشق. حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مقدس لے کر گئے اور خود ہی نوش فرما لیا. آپ خود پی گئے اور نوش جا کر کے واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ میرا خون کہاں ہے, میرے خون کو کہاں رکھا ہے, میرے خون کو کیا کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں انتہائی خفی مقام پر رکھا ہے یا رسول اللہ, انتہائی خفیہ مقام پر اس کو رکھ کر آئے یا رسول اللہ. میرے علم میں وہی جگہ اور اس جگہ سے خفیہ جگہ کوئی نہ تھی یا رسول اللہ جو لوگوں کی نظروں سے زیادہ پوشیدہ ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم نے پی تو نہیں لیا؟ عرض کی جی ہاں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو کہ لوگوں کے لیے افسوس ہے کہ تم نے یہ سعادت حاصل کر لی اور وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے. صحابہ کرام کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قوت اور طاقت عطا ہوئی تھی وہ اسی خون مصطفی کا صدقہ تھا. یعنی آپ کی قوت و بہادری اس خون کو پینے کے بعد بڑھ گئی. یہ آقا علیہ السلام کا خون مبارک ہے. جبکہ بدن سے خون نکل جانے کے بعد ناپاک ہوتا ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں. آقا علیہ السلام نے ان کو زرج و تربیخ نہیں کی کہ اے میرے صحابی تم نے یہ کیا کیا, خون تو ناپاک ہوتا ہے. لیکن نہیں, آقا علیہ السلام جانتے تھے اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے بدن سے نکلنے والا خون کوئی معمولی خون نہیں ہے, اس لیے انہوں نے پی لیا. ارے صحابہ کرام نے تو وہ مثالیں پیش کی کہ آقا علیہ السلام نے اپنا بول و براز یعنی اپنا پیشاب مبارک ایک صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اس کو بھی کہیں بہا آؤ چھپا آؤ. تو وہ صحابی رسول نے پی لیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اب آج کے بعد تمہیں پیٹ کی کوئی بیماری نہیں. تو وہ صحابہ کرام تھے جن کا عشق بہت ہی بلند تھا. وہی صحابہ کرام ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اے میرے صحابہ میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو. اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بس جو ہے انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھیں گے. پیدائش پڑھ لیتے ہیں. نسیم صبح کی آمد سے غنچے مسکراتے ہیں,
کسی کے خیر مقدم میں مشام جہاں بساتے ہیں گلستان بنو ہاشم میں کیف آور بہار آئی بنی کلیاں گلے خندہ تو پھولوں میں نکھار آئی اور علم جبریل نے کعبے کی چھت پر نصب فرمایا زمین سے آسماں تک چاندنی تھی نور پھیلایا اور بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی جن کی آمد کی وہی بے مثل شاہ انبیاء تشریف لے آئے اور چلے آؤ فقیروں اپنی اپنی جولیاں بھر لو کہ سلطان جہاں کنز العطا تشریف لے آئے کہ سلطان جہاں کنز العطا تشریف لے آئے اور نعیم قادری کہہ دے سبھی یاران محفل سے اٹھے تعظیم کو خیر الورا تشریف لے آئے کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپ صلی اللہ علیہ وسلم الخصائص الکبریٰ کے بیان سے جو ہم حدیث پاک روزانہ گھر میں بیان کرتے ہیں تو ان حدیث پاک کا سلسلہ جو ہے سرکار کے جسد اطہر اور آپ کے لباس مبارکہ پر مکھی کا نہ بیٹھنا اس کے بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفا میں ذکر کرتے ہیں کہ سرور کون و مکان ہادیے انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد مبارک پر یعنی آپ کے بدن مبارک پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ایک دوسری حدیث روایت کرتے ہیں کہ ابن سبا رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص میں اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
لباس مبارک پر مکھی کبھی نہ بیٹھی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ جوں کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچاتی۔ اور اگلی حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک زلف مبارک کے بارے میں کہ سعید بن منصور ابن سعد، ابو یعلا حاکم اور ابو نعیم رحمہم اللہ عبد الحمید بن جعفر سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی۔ انہوں نے ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، بالآخر ٹوپی مل گئی۔ پھر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، پھر سر مبارک کا حلق کیا تو لوگ بے تابانہ آپ کے منہ مبارک کی جانب جو ہے نا دوڑنے لگے، یعنی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کو لینے کے لیے دوڑنے لگے لوگ کہ آقا علیہ السلام ہمیں یہ منہ مبارک عطا فرما دے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے پیشانی مقدس کے بالوں کو حاصل کر دیا، فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ منہ مبارک حصول برکت کی خاطر اپنی ٹوپی میں رکھ دیے، اس کے بعد ان منہ مبارک کی برکت کا یہ عالم تھا کہ میں ٹوپی پہن کر جس جنگ میں بھی شریک ہوتا تو اللہ رب العزت مجھے فتح و نصرت عطا فرماتا۔ یہ سرکار کے بال مبارک کی برکتیں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی آگے خون مقدس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اعجاز کو بیان کرتے ہوئے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پچھنے لگوا رہے تھے، جیسے آج کل وہ جوب لگوا کر کے حجامہ جو کرواتے ہیں، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پچھنے لگوا رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور اسے ایسی جگہ بہا دو، ایسی جگہ پہ اسے رکھ دو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے اس خون کو رکھتے ہوئے۔ واہ رے واہ، یہ ہوتے ہیں عاشق۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مقدس لے کر گئے اور خود ہی نوش فرما لیا، آپ خود پی گئے اور نوش جاں کر کے واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ میرا خون کہاں ہے، میرے خون کو کہاں رکھا ہے، میرے خون کو کیا کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں انتہائی خفی مقام پر رکھا ہے یا رسول اللہ، انتہائی خفیہ مقام پر اس کو رکھ کر آئے یا رسول اللہ، میرے علم میں وہی جگہ اور اس جگہ سے خفیہ جگہ کوئی نہ تھی یا رسول اللہ جو لوگوں کی نظروں سے زیادہ پوشیدہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم نے پی تو نہیں لیا؟ عرض کی جی ہاں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو کہ لوگوں کے لیے افسوس ہے کہ تم نے یہ سعادت حاصل کر لی اور وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے۔ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قوت اور طاقت عطا ہوئی تھی وہ اسی خون مصطفی کا صدقہ تھا، یعنی آپ کی قوت و بہادری اس خون کو پینے کے بعد بڑھ گئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک ہے، جبکہ بدن سے خون نکل جانے کے بعد ناپاک ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو زرج و تربیخ نہیں کی کہ اے میرے صحابی تم نے یہ کیا کیا، خون تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن نہیں، آقا علیہ السلام جانتے تھے اور صحابہ اکرام بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے نکلنے والا خون کوئی معمولی خون نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پی لیا۔ ارے صحابہ کرام نے تو وہ مثالیں پیش کی کہ آقا علیہ السلام نے اپنا بول و براز یعنی اپنا پیشاب مبارک ایک صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اس کو بھی کہیں بہا آؤ چھپا آؤ، تو وہ صحابی رسول نے پی لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اب آج کے بعد تمہیں پیٹ کی کوئی بیماری نہیں۔ تو وہ صحابہ کرام تھے جن کا عشق بہت ہی بلند تھا، وہی
صحابہ کرام ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو. ہاں اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بس جو ہے انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے. پیدائش پڑھ لیتے ہیں. نسیم صبح کی آمد سے غنچے مسکراتے ہیں، کسی کے خیر مقدم میں مشام جاں بساتے ہیں. گلستان بنو ہاشم میں کیف آور بہار آئی، بنی کلیاں گل خنداں تو پھولوں میں نکھار آئی. اور علم جبریل نے کعبے کی چھت پر نصب فرمایا، زمین سے آسماں تک چاندنی تھی نور پھیلایا. اور بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی جن کی آمد کی، وہی بے مثل شاہ انبیاء تشریف لے آئے. اور چلے آؤ فقیروں اپنی اپنی جولیاں بھر لو، کہ سلطان جہاں کنز العطا تشریف لے آئے، کہ سلطان جہاں کنز العطا تشریف لے آئے. اور نعیم قادری کہہ دے سبھی یاران محفل سے، اٹھے تعظیم کو خیر الورا تشریف لے آئے. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ درود فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد معدن جدیر کرم اللہ بارک وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہ العالمین. اے پاک پروردگار عالم، تیری عطا تیری توفیق سے مولا کریم سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا. مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی محاضر پیش ہے مولا کریم، جس طرح سے بھی پڑھا گیا سنا گیا مولا کریم، جو لوگ حاضر آئے مولا کریم، سب کے پڑھنے میں بیٹھنے میں سننے میں محاضر کے اہتمام میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے مولا، اس محفل پاک کے ادب اور احترام میں اگر کوئی خطا لغزش ہو گئی ہے تو مولا تو بڑا رحیم و کریم رب ہے، اپنے حبیب کے وسیلے سے غوث پاک کے صدقے میں معاف فرما. اپنی بارگاہ میں اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرما. مولا تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تیرے پیارے محبوب کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام شہداء کرام، بالخصوص شہداء کربلا، حسنین کریمین تیرے محبوب کی لاڈلی سیدہ زاہدہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. مولا کریم سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، سرکار امام بخاری، سرکار غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر شاہ جیلہ، میر میرا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش قبول فرما. مولا کریم سرکار غوث اعظم کے قدم ناز کا فیضان ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم غوث پاک کی نظر کرم ہم سب کو عطا فرما. آپ کی نظر کرم کا خصوصی سایہ ہم سب کو عطا فرما. دونوں جہان میں آپ کی نظر کرم عطا فرما، قبر و حشر میں آپ کی نظر کرم عطا فرما. مولا کریم بالخصوص فلسطین والوں کو غوث پاک کی نظر کرم عطا فرما. مولا کریم ان کو فتح و نصرت عطا فرما. غوث پاک کی نگاہ ناز کے صدقے دفعیل میں فلسطین والوں کو فتح مبین عطا فرما. مولا اس سخت ٹھنڈی کے موسم میں مولا کریم ان کی حفاظت فرما. مولا کریم اتنی سخت ٹھنڈی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں مولا کریم 2 کمبل لگا کر کے تب بھی ہم لوگ ٹھنڈی سے مولا کریم اس کا احساس کر رہے ہیں. مولا کریم ان کے گھر بھی توڑ دیے گئے، مولا کریم ان کی چھت بھی نہیں ہے، مولا ان کی شامیانے بھی نہیں ہے. مولا کریم کیسے وہ تیرے محبوب بندے ہیں مولا کریم، جو تیری رضا کی خاطر اتنی تکالیف اور اتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں. مولا ان کے امتحانات کو ختم کر کے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. مولا کریم ان کو فتح مبین عطا فرما دے، ان کو فتح و نصرت، ظفر و کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. مولا کریم ظالم اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں مولا سبھی کو نیست و نابود فرما دے، سبھی کو ذلیل و رسوا فرما دے، سبھی کو شکست فاش عطا فرما، سبھی کو مولا کریم ذلیل و خوار فرما دے. مولا کریم سبھی کو شرمناک شکست سے دوچار فرما دے. مولا کریم وہاں کے بچوں بچیوں کی سبھی کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عالم ان پہ اپنا فضل خاص فرما دے، ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، ان پر رحمت کی نظر فرما دے. مولا تو بڑا کریم ہے، کرم فرما دے. مولا تو بڑا رحیم ہے، رحم فرما دے. مولا کریم ہم گناہگار سیاہکار جیسے بھی ہیں مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں. مولا فلسطین والوں کو فتح کامیابی عطا فرما، فتح کامیابی عطا فرما دے. مولا کریم
غوث پاک کے قدم ناز کے صدقے میں ان کی لاج رکھ لے، ان کی شہادتوں کا صدقہ انہیں عطا فرما دے، ان کے شہدائے کرام کے صدقے طفیل میں مولا کریم انہیں کامیابی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، بی بی نفیسہ طاہرہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی سرکار خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ مولا کریم سرکار خواجہ فخر الدین سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تمام مشائخان دہلی شریف، تمام محدثان دہلی شریف، تمام مشائخان پنجاب شریف، تمام مشائخان براؤں شریف، بریلی شریف، مولا کریم بلگرام شریف، ماریرہ شریف، بہرائچ شریف، کچوچا شریف، بدائم شریف، بہرائچ شریف، سرکار سید سالار مسعود غازی کا مولا کریم عرص پاک بھی چل رہا ہے، مولا آپ کی بارگاہ میں بھی خصوصیت کے ساتھ پیش قبول فرما دے، ان کا خصوصی فیضان عطا فرما دے۔ مولا کریم تیرے اس غازی کا صدقہ، مولا کریم جس طرح تو نے آپ کو 51 جنگوں میں فتح و نصرت اور غازی بنایا، مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اسی طرح فتح و نصرت عطا فرما دے۔ مولا کریم سرکار غازی کی شہادت کا صدقہ مولا کریم فتح مبین عطا فرما دے فلسطین والوں کو۔ اے پاک پروردگار عالم، ساری امت کی حفاظت فرما، امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ مولا کریم تیرے محبوب کی محبت اور تیرے محبوب کی ناموس و رسالت پر ساری امت کو جمع فرما دے، ساری امت میں اتحاد پیدا فرما دے۔ مولا کریم افغانستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، مولا عراق،